حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غم یا پریشانی میں رہتا ہے تو میری ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں غم پریشانی کبھی نہیں آئے گی اور زندگی پرسکون رہے گی۔ اگر زندگی سے پریشانی ختم کرنی ہے تو ویڈیو مکمل دیکھیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضرورت بھی پوری کرے گا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی۔ یہ یقینی طور پر جان لیجئے، جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں آتی اس پر غم نہ کریں۔ کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں نہیں آتی، وہ آفت کو آنے سے روکتی ہیں۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہوں گے۔ جب محبت قبول نہ ہو تو آگے بڑھیں، جب محبت کی تعریف نہ کی جائے تو چلے جاؤ۔ امید ہے کہ وقت اس شخص کو سکھائے گا کہ حقیقی اور سچی محبت کیا ہے۔ میرے پیارے دل، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو۔ ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ آپ جو نہیں جانتے اسے دوسروں کو نہ سکھائیں۔ چراغ بنو یا زندگی کی کشتی یا سیڑھی کسی روح کو ٹھیک کرنے میں مدد کرو۔ چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ وہ بھی ایک میدان ہے، میں آپ سے وہاں ملوں گا۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ جب میں کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانی کا سامنا کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی، کسی اور درد کے بغیر۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا
کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، رینگنے کے لیے نہیں۔ آپ کے پاس پنکھ ہیں، انہیں استعمال کرنا اور اڑنا سیکھو۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمت نہ ہاریں، کیوں یہ وہ وقت ہے اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ رات کی طرح بنو جو دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے ہوتی ہے، سخاوت کے لیے بہتے پانی کی طرح بنو، غصے کے لیے موت کی طرح بنے، حیا کے لیے زمین کی طرح بنو، جیسے تم ہو ویسے دوسروں کے سامنے زہر ہو۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ نہیں آپ جس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتنی محنت سے تحفہ تلاش کیا ہے۔ سونے کی کان میں سونا لانا یا سمندر میں پانی لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دل اور میری جان آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، اس لیے میں آپ کے لیے ایک آئینہ لایا ہوں، اس میں اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے یاد رکھنا۔ اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضرورت بھی پوری کرے گا۔